دنیا میں صرف دو قسم کے لوگ رہتے ہیں، ایک جو دن رات اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور دوسرے جو اپنے مقصد کو تلاش کرتے ہیں اور اپنی منزل کو حاصل کر کے سرخرو ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک عظیم اور صاف اور علم کی تڑپ رکھنے والوں میں علامہ اقبال بھی اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں۔ سن 9 نومبر 1877 عیسوی بمطابق 3 ذی القعدہ 1294 ہجری فجر کے وقت مغربی پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں ایک دیندار بزرگ شیخ نور محمد اور ان کی زوجہ محترمہ امام بی بی کو اللہ نے 5واں بیٹا عطا کیا، جس کو دنیا آج بھی علامہ محمد اقبال کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ کے والد کپڑے سیتے تھے، بڑی محنت اور مشقت کے بعد گھر چلاتے تھے۔ جب علامہ اقبال تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ کے والد آپ کو سامنے بٹھا کر فرمانے لگے کہ اے اقبال، یاد رکھنا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا سے پیار کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے دنیا پیار کرتی ہے۔ اب انتخاب تمہیں کرنا ہے کہ تم کس اشخاص میں ہو۔ اقبال نے کہا، بابا کیا مجھ سے دنیا پیار کرے گی؟ تو آپ کے والد نور محمد نے کہا، ہاں اقبال، کیوں نہیں؟ اگر تم نے زمانے کی اصلاح کی، اگر تم نے علم حاصل کیا، اگر تم نے اپنے کردار و اخلاق سے ہر پل ہر لمحے بہتری کا درس دیا تو دیکھنا یہ زمانہ تم سے تا حیات بعد مرگ بھی پیار کرتا رہے گا اور تمہیں عزت کرتا رہے گا۔ تو بس علامہ محمد اقبال نے اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کر دیا اور علم حاصل کرنا اور زمانے کی اصلاح کرنا اپنا مقصد بنا لیا۔ آپ نے آغاز میں اپنے محلے کی مسجد میں مولانا غلام حسن سے قرآن اور دین کی تعلیمات حاصل کی۔ 12 نومبر 1905 میں آپ اسکالرشپ لے کے تحصیل علم کے لیے کیمبرج کے لیے روانہ ہو گئے اور 3 سال کے بعد لندن گئے۔ وہاں سے علم حاصل کرتے رہے۔ وہاں سے آپ جرمنی کی طرف روانہ ہو گئے اور فلسفے میں ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کرتے رہے۔ علم حاصل کرنے کے دوران آپ جب لوگوں کو دیکھتے کہ وہاں کے لوگ اپنی رسم و رواج کتنے سرعام خوشی سے مناتے تھے تو آپ نے اس کمی کو محسوس کیا کہ برِ صغیر میں ہمارے مسلمان اپنے تہوار اتنی آزادی سے نہیں مناتے۔ تو بس یہی سوچ، یہ خیال وجود میں آیا کہ کاش کوئی ایسی ریاست ہو جہاں جب رمضان آئے تو ہر گھر میں روزے رکھے جائیں، جب عید آئے تو ہر کوئی گلے مل کر عید مبارک کہنے لگے، محرم آئے تو ہر آنکھ نواسہ رسول کے غم میں رونے لگے، ربیع الاول آئے تو شہر شہر چراغاں ہو کر یا رسول اللہ کی صدائیں گونجنے لگے۔ 4 نومبر 1907 میں آپ نے ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کی۔ پھر آپ واپس لندن گئے اور منسٹری کی ڈگری حاصل کی۔ وہاں کافی اچھی جاب آفر آپ کو میسر ہوئی، لیکن آپ نے سب کو ٹھکرا کر اپنے وطن کی طرف جولائی 1908 میں روانہ ہو گئے۔ ممبئی سے ہوتے ہوئے 25 جولائی 1908 کو دہلی پہنچے اور اگلے روز کچھ دوستوں کے ساتھ حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ گئے اور پورا دن وہاں گزارا، اور جب شام ہوئی تو غالب کے مزار پہ آئے اور فاتحہ پڑھی۔ 27 جولائی 1908 کو دوپہر کی گاڑی سے لاہور روانہ ہو گئے۔ اسٹیشن پہ اہل لاہور نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ اسی دن شام کی گاڑی سے آپ سیالکوٹ روانہ ہو گئے اور کچھ ایام کے بعد اگست 1908 میں پھر لاہور آ گئے اور کچھ ماہ بعد چیف کورٹ پنجاب میں وکالت شروع کر دی۔ اس کام میں کچھ ہی روز گزرے تھے کہ لاہور اور علی گڑھ کالج سے آپ کو جاب کی آفرز آنے لگی۔ 10 مئی 1910 سے گورنمنٹ کالج لاہور میں آپ نے فلسفہ پڑھانا شروع کر دیا۔
لیکن ساتھ ساتھ وکالت کے کام کو بھی جاری رکھا، لیکن معلمی اور وکالت کو ساتھ لے کے چلنا بہت مشکل نظر آ رہا تھا۔ تبھی آپ نے 13 دسمبر 1910 کو گورنمنٹ کالج لاہور سے استعفیٰ دے دیا۔ قلم سے اور کردار سے مسلسل لوگوں میں علم بانٹتے رہتے تھے اور ان کے اصلاح کے لیے کوششیں کرتے رہتے۔ 9 نومبر 1914 کو علامہ اقبال کی والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ علامہ اقبال اپنی والدہ سے بے حد پیار کرتے تھے۔ جب 1914 میں پہلی جنگ عظیم لگی تو برِ صغیر میں جو غیر ملکی حاکم موجود تھے ان کا توجہ اپنے ممالک کی طرف ہوتا رہا اور برِ صغیر کے لوگوں کا جو آزادی کا جذبہ تھا وہ ابھرتا رہا۔ تو اس وقت ہند و پاک میں آزادی کی ایک نئی لہر نے کروٹ لی اور غیر ملکی حکمرانوں کے خلاف ایک محاذ قائم ہوا۔ سیاسی ناانصافیوں اور معاشی ناہمواریوں کا احساس پیدا ہوا اور آہستہ آہستہ تحریک آزادی نے زور پکڑا اور غیر ملکی حکمران دن بدن پست نظر آتے رہے۔ ان دنوں چین میں بھی انقلاب کا سورج طلوع ہونے لگا اور ایشیا کی سب سے بڑی انقلابی تحریک نے جنم لیا۔ 1915 کے وسط میں اسرار خودید شائع ہوئی اور رموز بے خودی 1917 کے آخر میں مکمل ہوئی۔ 1 جنوری 1923 میں آپ کو سر کا خطاب ملا۔ مئی 1923 میں آپ کا ایک اور مجموعہ پیام مشرق شائع ہوا۔ اقبال کا پہلا اردو مجموعہ بانگ درا 1924 میں شائع ہوا۔ جون 1927 میں زبور عجم شائع ہوئی۔ آپ کے الفاظ، آپ کے خطبات مسلسل شائع ہوتے رہے۔ 17 اگست 1930 کو آپ کے والد شیخ نور محمد سیالکوٹ میں وفات پا گئے۔ والد کی وفات کے بعد آپ کو اپنے والد کی بچپن کی نصیحت بار بار یاد آتی تھی کہ دنیا میں صرف 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر 1930 علامہ اقبال اور پاکستان کے لیے بہت اہم ثابت ہوا۔ 29 دسمبر 1930 میں الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کی کانفرنس کی صدارت آپ کو نصیب ہوئی اور آپ نے ایک شاندار خطبہ دیا اور اس خطبے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ میں ایک جنت کا ٹکڑا چاہتا ہوں کہ جہاں مسلمان اپنے رسم و رواج سکون و محبت سے مناتے رہیں، جہاں رمضان اور محرم کا احترام قائم ہو، جہاں عید کی خوشی قائم ہو، جس ملک میں امن قائم ہو۔ میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک چاہتا ہوں۔ اور یوں پاکستان کے تصور کی بنیاد وجود میں آئی بالآخر 1931 اور 1932 میں تحریک آزادی کے دباؤ نے حکومت برطانیہ نے ایک اجلاس رکھا جہاں علامہ اقبال کو طلب کیا گیا۔ آپ وہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنے خیالات کا اتنے مخلصانہ انداز سے اظہار کیا کہ برطانیہ کے حکمران خاموش رہ گئے اور ان کے پاس کوئی جواب نہ رہا سوائے پاکستان کے، اور یہ بات وجود میں آئی کہ مسلمانوں کا ایک الگ ملک ہونا چاہیے۔ آپ کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہماری قوم کے لوگ، ہمارے ملک کے لوگ کبھی بھی کسی کے محتاج نہ بنیں۔ اور اب آخر میں آپ کے کچھ مشہور اشعار یہ ہیں: تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔